السلام علیکم پاکستان، ہوپ یو ڈوئنگ ویل اینڈ گڈ. امید کرتا ہوں سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے، سیف ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اینڈ ٹوڈے وی اسٹارٹ ٹاپک آف سارک. وٹ از سارک؟ سارک کیا ہے؟ سارک کا وجود کب لایا گیا؟ سارک کس چیز کا مخفف ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ آج ہم تمام باتوں کو ڈسکس کریں گے. یہ بیسکلی پاکستان اسٹڈی کا ٹاپک ہے اور ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے کن کن کے ساتھ اچھے ریلیشن تھے، کن کے ساتھ اچھے ریلیشن نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سو بیسک جو ہے وی ول ڈسکس دیس ٹاپکس. اور فرسٹ ہے جی انٹروڈکشن، کازز آف فارمیشن ہے. نمبر 2 پر نمبر 3 پر اسٹرکچر آف سارک ہے. نمبر 4 پر بیک گراؤنڈ ہے. نمبر 5 پر آبجیکٹیوز آف سارک ہے. نمبر 6 پر جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے جی رول آف پاکستان ان سارک، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اکارڈنگ ٹو می اور اکارڈنگ ٹو یو. بیکاز آف دیٹ کہ ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کا کہ کن کن کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، پاکستان کن کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے. ٹھیک ہے نا، جب سے پاکستان بنا ہے ان پاکستان کے کن کن کے ساتھ تعلقات ہیں. ٹھیک ہے، کن کن آرگنائزیشن کے ساتھ تعلقات ہیں، کن کن عدالتوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور کیسے تعلقات ہیں، اور پاکستان کے کس طرح فائدہ ہو رہا ہے، کہاں سے نقصان ہو رہا ہے. ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. ایز اے شہری، ایز اے پاکستانی ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے یہ. ٹھیک ہے نا، تاکہ جب کوئی پوچھے ہم سے کہ ہاں بھائی پاکستان کے کن کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں اور کن کے برے ہیں، تاکہ پھر ہم بتا سکیں انہیں کہ ہاں بھائی چائنا کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، انڈیا کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات نہیں ہیں پاکستان سے شروع سے ہی. ٹھیک ہے، امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں اور بہت سے نیپال کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے. سو ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے. اور نمبر 7 ہے جی چیلنجز آف سارک. ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں کہ سارک کس چیز کا مخفف ہے. بیسکلی سارک جو ہے ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن کا مخفف ہے. ٹھیک ہے، ان میں کتنے ممالک شامل ہیں؟ پہلے اس میں 7 ممالک کی یہ تنظیم تھی ایک، لیکن بعد میں 8واں جو ممالک ہیں وہ افغانستان ہے، جو کہ مکمل طور پر کہہ سکتے ہیں انڈیا کی وجہ سے اسے شامل کیا گیا. پیک جو ہے انڈیا کی سے تھی، جو کہ جس وجہ سے شامل کیا گیا افغانستان کو. اس میں کون کون سے ممالک ہیں؟ اس میں جی بنگلہ دیش ہے اس میں نمبر 1 پر. اس کے بعد پاکستان ہے، انڈیا ہے، بھوٹان ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، مالدیو ہے اور افغانستان ہے. افغانستان کو لاسٹ میں شامل کیا گیا. کیوں کیا گیا، ہم اسے ڈسکس کریں گے. اب بات کرتے ہیں کہ اس کی بنانے کی وجہ کیا تھی. ٹھیک ہے، تاکہ باہمی تعاون کو یہ باہمی تعاون کے لیے بنائی گئی، تاکہ جو ساؤتھ ایشیا ہے ان میں موجود ممالک جو ہیں ان میں تعاون کو قائم کیا جائے، میڈیشن کو قائم کیا جائے. اس وجہ سے اسے بنایا گیا. اب دیکھیں اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کے ایمز کیا ہیں. ٹھیک ہے، سارک دراصل ہے کیا، اس پر غور کریں گے کہ یہ جنوبی ایشیا جو ہے اس میں موجود 8 ممالک 8 کنٹریز ہیں، ان کی ایک تنظیم ہے جسے سارک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اس کا آئیڈیا جو ہے 1980 میں دیا گیا. کس نے دیا؟ اور ضیاء الرحمان نے دیا، جو کہ بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ تھے اس دور میں. ٹھیک ہے، ان کی طرف سے یہ آئیڈیا سامنے آیا کہ ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے جو باہمی تعاون کو مضبوط کریں. ٹھیک ہے، جو سوشل ایگریکلچر اکانومی کو پروموٹ کریں. اور یہاں دنیا کیونکہ یہاں دنیا کی سب سے زیادہ آبادی موجود ہے. ٹھیک ہے، اب بات کریں گے اس کی فارمیشن کہاں ہوئی اور کب ہوئی. اس کی فارمیشن جو ہے 8 دسمبر 1985 کو ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہوئی، جو کہ بنگلہ دیش کا شہر ہے. وہاں پر اس کی فارمیشن کی گئی. اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر؟ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے جی کھٹمنڈو میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور جو کہ نیپال کا شہر ہے. اس میں ایک سیکرٹری جنرل موجود ہوتا ہے اور سارے اس کے 8 ڈائریکٹرز موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بنانے کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس کو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ ساؤتھ ایشیا جو ہے اس کے ایک پلیٹ فارم دینا ہے، جنوبی ایشیا جو ہے اس کو ایک پلیٹ فارم دینا ہے، ایک مخصوص جگہ دینی ہے جہاں وہ بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کر سکیں، جہاں وہ بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کر سکیں، ان میں ڈسکس کر سکیں، ان میں مختلف تجاویز کو پیش کر سکیں اور مناسب رزلٹ سامنے آئے. ٹھیک ہے، 2004 میں افغانستان کو شامل کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ مکمل طور پر کہا جاتا ہے مکمل طور پر انڈیا کی وجہ سے شامل کیا گیا، اور بعد میں 2007 میں اس سے مکمل طور پر ممبرشپ دے دی گئی. پہلے یہ نہیں تھا، بعد میں انڈیا کی وجہ سے شامل کیا گیا. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کو کہ انڈیا جو اس کا آئیڈیا ہے وہ ضیاء الرحمان صاحب نے پیش کیا، جو کہ بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ تھے. ٹھیک ہے، اپریل 91 کو کولمبو میں اس کی میٹنگ ہوئی، سیکرٹری کی میٹنگ ہوئی، جو کہ سری لنکا کا شہر ہے، جس میں تفصیلاً بات چیت کی گئی
کہ اس کا مقاصد کیا ہوں گے، اس ادارے پر بحث کی گئی کہ کیوں بنایا جا رہا ہے یہ ادارہ، اور اس کے اصول کیا ہوں گے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، ان تمام باتوں کو ڈسکس کیا گیا کمپلیٹلی. اور بعد میں ایک کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی یہ جو کمیٹی بنی وہ اگست 1981 کو کے اندر میٹنگ گئی. ٹھیک ہے، 1981 میں میٹنگ گئی اور ڈیسائیڈ کیا گیا اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا، اس کا ادارے کا، اس کا مقاصد کیا ہوں گے، اس کے ایمز کیا ہوں گے. ٹھیک ہے، اور بیسکلی جو اس کی بنانے کی وجہ تھی وہ تھی ایگریکلچر، پاورٹی، ٹریڈ، ٹرانسپورٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ڈسکس کرنا تھا، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا. اس وجہ سے اسے بنایا گیا. اب بات کرتے ہیں رول آف پاکستان ان سارک، کہ پاکستان کا اس میں کیا کردار ہے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اکارڈنگ ٹو می اینڈ اکارڈنگ ٹو یو. کیونکہ ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے ایز اے شہری، ایز اے پاکستانی، ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے کن کن ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، کیسے ہیں، اور کن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، کن کے ساتھ برے تعلقات ہیں. ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہاں سے پاکستان کو زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کہاں سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے شہری، ایز اے پاکستانی. ہمیں اس چیز کا ان تمام باتوں کو علم ہونا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی پوچھے ہم سے کہ ہاں بھائی بتاؤ کہ پاکستان کے کن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو ہم بلا جھجک یہ کہہ سکیں ہاں بھائی چائنا کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ سارک کی پاکستان میں میٹنگز کب ہوئیں. بیسکلی سارک کی 2 کانفرنس جو ہوئیں پاکستان میں ہوئیں. ایک جو کانفرنس ہیں وہ 1988 میں ہوئی، جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید وزیر اعظم تھیں. ٹھیک ہے، اس دور میں یہ میٹنگ کی گئی اور کہا جاتا ہے یہ بہت پازیٹیو میٹنگ تھی، اور پازیٹیو سے میٹنگ کو کہا جاتا ہے، بہت مثبت تبدیلی آئی اس سے. ٹھیک ہے، وہ دوسری کانفرنس جو ہے سارک کی 2004 کو اسلام آباد میں ہوئی. اس میں بھی باہمی بات چیت کے حوالے سے بات کی گئی اور ڈسکس کیا گیا، اور اس کو بھی پازیٹیو کہا جاتا ہے، اور اس سے بھی بہت سی تبدیلی کہا جاتا ہے رونما ہوئی پاکستان میں. اس کے بعد جی فارم منسٹر کی دہلی میں 1983 کو میٹنگز ہوئیں، اور یہ تمام عمل 3 سال کے اندر مکمل کیا گیا، اور اس کا چارٹر اپروو ہوا، اور 8 سمر 1985 کو اس کا چارٹر اپروو ہوا. اور اس طریقے کو سارک ڈے بھی کہا جاتا ہے، اور اس دن منایا بھی جاتا ہے اس دن کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد بات کرتے ہیں آبجیکٹیوز کے. اس کے آبجیکٹیوز کون کون سے ہیں؟ اس کے آبجیکٹیوز بہت جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کے آبجیکٹیو پولیٹیکل ہیں. بیسکلی ہر ایک ملک میں، ہر ایک کنٹری میں جو بیسک جو امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جیسے پاکستان میں اب دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں پولیٹیکلی. یہ سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ کس کی حکومت آگے ہوگی، کون سپلائی کرے گا، پاکستان کو لیڈ کون کرے گا، پاکستان کے حالات آگے کیسے ہونے والے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس وقت یہ بہت ہی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی خطرناک حالات اس وقت ہو چکے ہیں. کیوں ہوئے ہیں؟ پولیٹیکلی ایشوز کی وجہ سے ہوئے ہیں. اگر پولیٹیکل ایشوز نہ ہوتے تو ایسے حالات رونما نہ ہوتے. اس کے بعد اکنامکس کی بات کی جائے، یہ آبجیکٹیوز ہے، اس کے مقاصد میں شامل ہیں سوشل ہیں، ایگریکلچر ہیں، اور بہت سے مقاصد پائے جاتے ہیں. اس ادارے کو بنانے کی وجہ کیا تھی؟ اس ادارے کو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا جو ہے، ان میں موجود جو ممالک ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک بنایا جائے، ایک تعلق کو بنایا جائے، ایک ریلیشن بنایا جائے، تاکہ یہ پولیٹیکلی اپنے مسائل کو سولو کر سکیں. کیونکہ سب سے زیادہ کہا جاتا ہے یہ سینسٹیو یعنی کہ حساس ایریا ہے. کیوں حساس ایریا ہے؟ کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی وجہ سے یہ حساس ایریا ہے. کیونکہ جیسے کہ پتہ ہی آپ کو ہے، آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ 3 جنگیں آلموسٹ ہو چکی ہیں. کیوں ہوئی ہیں؟ کبھی مسئلہ کشمیر سامنے آتا تھا، کبھی کوئی اور مسئلہ پیش آتا تھا. اس وجہ سے یہ تنظیم کا بننا بہت ضروری تھا. اور اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سوشل کلچر کو پروموٹ کرنا ہے اور اس کو سپورٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، سوشل کلچر جو ہے اسے سپورٹ کیا جائے اور اسے پروموٹ کیا گیا. یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ پاکستان کے اس میں کیا کردار ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ انڈیا بھی موجود ہیں، اور یہ دونوں ہی پاورفل کنٹریز ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ دونوں ہی ایٹمی پاورز ہیں رکھتی ہیں. اور جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کو یا تو پاکستان کے ساتھ ملنا ہوگا یا انڈیا کے ساتھ اس کو پاکستان میں ملنا ہوگا. کیونکہ جیسے کہ پتہ ہی ہے آپ کو کہ پاکستان نے ہمیشہ پازیٹیو رول ادا کیا، ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہر ایک میدان میں، ہر ایک وقت میں.
لیکن جب بھی انڈیا پاکستان کی بات ہوگی تو انڈیا ذہن نظر ضرور رہے گا، اور ہوتا بھی ہے، کیونکہ انڈیا کی وجہ سے 1947 سے لے کر اب تک بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو، جیسے کہ پتہ ہی آپ کو کیوں کرنا پڑا، کیونکہ انڈیا کے اختلافات کی بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے، جو ابھی تک سولو نہیں ہوا، اور جس پر ابھی تک ڈسکس بھی نہیں ہو رہی، اور اب ملکی حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ڈسکس کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ تو بیسک جو ریزن تھا وہ مسئلہ کشمیر تھا، جو ابھی تک اسے سولو کرنا نہیں ہوا، لیکن جو جسے سولو کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس وجہ سے 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں آلموسٹ، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ جب بھی پاکستان کے ساتھ انڈیا کے تعلقات اچھے ہونے لگتے ہیں، یا تو مسئلہ کشمیر سامنے آ جاتا ہے کہ اختلافات سامنے آ جاتے ہیں، یا کوئی اور اختلافات سامنے آ جاتے ہیں، جس وجہ سے پھر وہی نظام دوبارہ رائج ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو جب پوٹینشیل کی بات کریں گے تو سارک کے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ اس میں پاور ہے۔ یہ دنیا کو تقریباً 80 سے 85% تک چیزیں جو ہے سپلائی کر رہا ہے، اشیاء جو ہے سپلائی کر رہا ہے، اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ریجن جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس ریجن کی کل آبادی تقریباً 1.8 بلین ہے، یعنی کہ 1.85 ارب 85 کروڑ تقریباً آبادی ہے اس ریجن کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ریجن جو ہے بہت سی جگہوں پر بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، جیسے کہ ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر کے لحاظ سے بہت ہی اچھا کردار ادا کر رہا ہے، یہ بہت ریچ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں، یہ اللہ کے تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، جو اس ریجن کے پاس ہے۔ یہاں کا کلائمیٹ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں کی آب و ہوا جو ہے بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ساؤتھ ایشیا کے اندر انڈسٹری کے لیے را مٹیریلز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور یہ دوسری ریجن کو بھیجتا ہے اور سپلائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ریجن کے پاس پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے، اس کو یوز کرنے کے لیے ملک کے اتحاد کی ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ بہت کم آتا ہے۔ یونٹی کی ضرورت ہے، ان ممالک کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ ممالک ایک نہیں ہوں گے تب تک اس پوٹینشیل کو ہم ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس پوٹینشیل کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح ممکن جب تک ان ممالک کے درمیان اتحاد نہیں ہوگا، یہ جو 8 ممالک ہیں ان میں اتحاد نہیں ہوگا، ان میں مضبوطی نہیں ہوگی، ان میں یونٹی کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تب تک اس پوٹینشیل کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں تک بات کی جائے تو بہت زیادہ پوٹینشیل اس میں ہے، بہت پاورفل یہ ساؤتھ ایشیا کا جو ہے، ساؤتھ ایشیا جو ہے بہت اس میں پاور ہے، لیکن استعمال تبھی ہوگی جب تک ان میں یونٹی ہوگی، جب تک ان میں اتحاد ہوگا، ٹھیک ہے نا، ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش ہوگی۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ اس نظام کو کیسے چلایا جاتا ہے، جو سارک کا جو نظام ہے اس کو کیسے چلایا جاتا ہے۔ اس میں بیسیکلی کونسل منسٹر موجود ہوتے ہیں، جن کے درمیان میٹنگز ہوتی ہیں، تقریباً سال میں 2 بار ان میں میٹنگز ہوتی ہیں، اور یہاں پر 8 ممالک کے فورن منسٹر ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور وہ میٹنگز کرتے ہیں، اپنے مثال کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو hope you understand this topic. If you have any questions, so do write your question in comment section and hit the like and subscribe button. Thank you so much. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگا، کہ کوئی غلطی ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہوں میں۔ تو انشاءاللہ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، گڈ بائے۔